اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دنیا بھر کے مسلمان یارو دوستو، آدم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر دنیا میں جو آخر میں سب سے آخر میں جو انسان آئے گا، انسانوں کے اتہاس میں ہم سارے انسان یہ سوچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے انسان ایسے کہتے بھی ہیں کہ اللہ جو ہے اس کائنات کا بنانے والا، ہم سنتے ہیں اس کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہے جو رب العالمین ہے، سارے کائنات کا، ساری سرشٹی جگت کا، ساری مخلوقات کا بنانے والا رب العالمین اللہ ہے۔ یہ ہم سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور اس بات پر بہت سارے انسان ایمان رکھتے ہیں، وشواس کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور زیادہ تر انسان اس بات پر یقین نہیں کرتے، وشواس نہیں کرتے، ایمان نہیں رکھتے۔ تو کوئی وشواس کرے، ایمان لائے نہ لائے، وہ اس کی اپنی اپنی مرضی ہے۔ اللہ نے بندہ پر جو ہے اختیار دیا ہے کہ اللہ پر ایمان کون لائے گا کون نہیں لائے گا، یہ اللہ نے بندوں پر جو ہے اختیار دیا ہے۔ لیکن جو ایمان لائے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جو یقین کر کے اس بات پر کہ سارے کائنات کا اور ہمارا اپنا بنانے والا رب العالمین اللہ ہے، اس بات پر جو ایمان رکھے گا، یقین کر کے جو نیک عمل کرے گا، اپنے رب کا غلامی کرے گا، اس کے لیے اللہ نے جو ہے پرسکار کا وعدہ کیا ہے، انعام کا وعدہ کیا ہے۔ وہ جو ہے میرے یارو دوستو، وہ جنت ہے۔ اور جو انکار کرنے والا ہوگا، جو نہیں ماننے والے ہوں گے، جو اللہ کی اس بات پر یقین نہیں کرے گا، وشواس نہیں کرے گا، جو ایمان نہیں لائے گا، جو منمانی کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کے لیے اللہ نے جو ہے ترسکار کا انتظام کیا ہے۔ مطلب اللہ نے جو ہے اس پر عذاب کا وعدہ کیا ہے، اس کو عذاب میں ڈالے گا، وہ ہے جہنم۔ تو میرے یار دوستو، تو ہم سارے لوگ، ہم انسانوں میں سے یہ خیال آتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہر اعتبار سے ہم کمزور بھی ہے، دربل ہے، جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ہے یہ اللہ کا دی ہوئی نعمت ہے، دیکھنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا، بولنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، ہر چیز ہمارے جسم کے اندر جو ہے، جو ہمارے سماج میں ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم استعمال کر کے جیتے ہیں، یہ سارے چیز جو ہے اللہ نے ہمیں جو دیا ہے، یہ بہت تھوڑا ہے۔ تو اس سے جو ہے ہم نفع اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے اللہ کا ماننے والا ہو، چاہے نہ ماننے والا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو یا پھر نافرمان ہو، سارے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو استعمال کر کے ہم جیتے ہیں۔ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتی ہے، جو دنیا میں سارے اللہ کا نظام چل رہی ہے۔ تو میرے یارو دوستو، تو ہمارے دل میں بھی کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم اللہ کو سمجھے، اور تو بہت سارے ہم انسانوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کو انکار کرتے ہیں، اللہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، پر اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان تو کیا، کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے، کسی مخلوق کو یہ آنکھ اللہ نے نہیں دیے ہے جو اللہ کو دیکھ سکے، اللہ کو دیکھ سکے۔ انسان کی آنکھ جو ہے بڑی ناقص ہے، بڑی کمزور ہے۔ کوئی انسان، کوئی جانور جو ہے اپنی چھوٹی سی جسم کو، اپنی باڈی کو پوری طرح سے دیکھ نہیں سکتے اپنی ان آنکھوں سے، تو اللہ کو دیکھنے کی سوال تو ہوتا ہی نہیں۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، اللہ کو دیکھنے والا جو آنکھوں سے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، دیدار کیا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ ایک ہی ہے۔ دنیا انسانوں کے، پورے انسانوں کے سلسلے میں، انسانوں کے اتہاس میں ایک ہی شخص ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے،
جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج کے دور میں پورے انسانیت کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا بھی نبی ہے، جو پہلے گزر گئے ہیں جو نبی رسول ہے ان سارے نبیوں کا بھی نبی ہے، امام الانبیاء، خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہستی ہے، اللہ کا محبوب دوست ہے، حبیب ہے، جو ہمارا نبی ہے۔ ہم خوش قسمت ہے کہ ہم اس حبیب کی، اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے ہیں۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نبی کے امت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے یارو، وہی ایک نبی ہے، ایک رسول ہے جو اللہ کو آمنے سامنے دیکھ بھی رہا ہے اور بات بھی کر رہا ہے، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور کئی وقت تک دیکھتے رہے اور بات کرتے رہے۔ جی، ایسے ایک ہی شخص ہے، ایک ہی اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کو تو ہم نے نہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، پر ہمیں اس کی امت ہونے کا ہمیں گرو ہے، ہمیں فخر ہے، اور ہمیں اپنا فخر ہونے کا، اپنے آخری نبی کے امت ہونے کا ہمیں جو ہے ثابت کرنے کے لیے ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنی زندگی گزارنا ہے، تاکہ اس خواہش کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کی حکم کو مان کر چلیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان کر چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دنیا سے ہم ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ سے یہ ہم مانگیں گے، اور اللہ سے جو مانگتا ہے بندہ، اگر سچا دل سے کوئی اللہ سے کوئی چیز کوئی بندہ مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اس بندہ کا چاہت پورا کرتا ہے جو بندہ اپنے رب کے سامنے گر گرا کر کوئی اچھا چیز مانگتا ہے، بھلائی مانگتا ہے، تو اللہ اس کو دے کر خوش ہوتا ہے۔ تو میرے یار دوستو، ہم مانگیں گے اللہ سے کہ ہمیں اللہ جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے ہمیں حفاظت نصیب فرمائے، جہنم سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تو ہم اس امید کے ساتھ جئیں گے اور اس امید کے ساتھ مریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے ہم مانگیں گے کہ ہمیں اللہ کی بھی دیدار ملے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار ملے، اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسی ہونے کی توفیق نصیب میں ہمیں عطا فرمائے اللہ۔ تو میرے یاروں اور میرے دوستوں، اللہ رب العالمین قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ جو بندہ بندی ہمارا اللہ کا مان کے چلے گا، اللہ کی حکم کو مان کے چلے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزار کے، اللہ کو راضی کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا، اللہ اسے دیدار نصیب فرمائے گا، اللہ جو ہے اپنی دیدار نصیب فرمائے گا، اور اللہ اپنے حبیب کی ساتھ میں پڑوس میں رہنے کا جگہ بھی دیں گے۔ تو اس امید کے ساتھ اس حدیث کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے ہم عمل کریں دوستو، تاکہ ہمیں اللہ کا دیدار ملے، ہم اللہ رب العالمین کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ وہ آنکھ بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ جی، تو ہمیں جو ہے دنیا سے جانے کے بعد اللہ ہمیں پھر سے اٹھائے گا، اور ہمیں اللہ رب العالمین سیم ٹو سیم ہمیں جو ہمارے پاس جو فنگر ہے، آنکھوں کا، ہاتھوں کا، انگلی کا، چہرے کا، ہونٹوں کا، سارے فنگر جو ہے سیم ٹو سیم اللہ عطا فرمائے گا، لیکن وہ تھوڑا الگ ہوگا، وہ جو ہے لامحدود کے لیے ہوں گے، اور وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور وہ آنکھ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا جس آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ تو اسی لیے میرے دوستو، اس امید کے ساتھ، اس چاہت کے ساتھ ہم زندگی گزر بسر کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور یہ خواہش رکھے کہ ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے اور اللہ کی رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے، اور ہم ہمیشہ کی
خوشی اور موج مستی کی جگہ جو ہے جنت ہے، ہم اس پر رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے ہم دعا مانگیں گے، اللہ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے یارو، سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں، منمانی چھوڑ کے شیطان کی دھوکے سے ہم باز آئے، نفس کی غلامی نہ کرے، اللہ کی غلامی کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم زندگی گزر بسر کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنے گھر کو سنوارے، اپنے بیوی بچوں کو دین اسلام کی دعوت دے، حق کی دعوت دے، گناہوں سے خود بھی بچے، شیطان کی دھوکے سے، نفس کی غلامی سے ہم خود بھی بچیں، اور اپنے پریوار کو، اپنے بچہ بچی کو، اپنے پوتا پوتی کو بھی گمراہی سے بچانے کی کوشش کرے، اور اللہ سے زیادہ خیر کی دعا مانگے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، حق راہ پر چلنے کی، دین اسلام پر چلنے والا بنائیں، اور ایمان کے ساتھ ہمارا موت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ تو میرے یارو دوستو، اپنے فکر کرو، اپنے پریوار کی، اپنے آنے والا نسل کی فکر کرو، تاکہ ہم جہنم سے بچ سکے، اللہ کی رحمت کی جنت میں جا سکے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔